صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج بہت اہم اور سینسیٹیو موضوع آج کے ہمارے معاشرے کے حوالے سے، بالخصوص کفریہ کلمات قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ان کا حکم کیا ہے اور ان سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق اس پر گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم مبارک المصور، صورت بنانے والا۔ تو یا مصور پڑھنے کی کئی برکات ہیں، چند ایک کا ذکر کرتے ہیں۔ جو شخص 7 دن روزے رکھے، روزانہ 7 دن تک روزہ رکھے اور روزانہ غروب آفتاب کے بعد افطار سے پہلے 21 مرتبہ یہ اسم مبارک یا مصور پڑھ کر بانجھ عورت پر دم کر دے، پانی پر دم کرے، پانی بانجھ عورت کو پلائے، تو انشاءاللہ اس بانجھ عورت کا بانجھ پن دور ہوگا، اللہ تعالیٰ اولاد نصیب فرمائے گا، اولاد عطا فرمائے گا۔ اسی طرح جو کوئی اپنے بستر پر آ کر 7 مرتبہ یہ اسم مبارک یا مصور پڑھے گا اور شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ مجامعت کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نیک اولاد عطا فرمائے گا۔ اسی طرح جو یا مصور کا بکثرت ورد کرے اس کے لیے تمام مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اور جو وضو کرنے کے بعد شہادت کی انگلی سے یا مصور یا المصور، اس میں سے المصور یا مصور، اس اسم مبارک کو اپنی پیشانی پر لکھے تو جس سے ملاقات کرے وہ اس کا دوست ہو جائے۔ اسی طرح جو شخص اس اسم مبارک کو پانی پر پڑھ کر دم کرے اور پانی پی لے تو اعلیٰ مرتبہ پائے۔ اگر کسی شخص کے معاملات میں ابتری کی کیفیت ہو تو اسم مبارک یا مصور کا بکثرت ورد کرے، اللہ تعالیٰ اس اسم مبارک کے ورد کی برکت سے اور اپنے فضل و کرم کے ساتھ اس کے تمام بگڑے ہوئے معاملات، تمام ابتر معاملات کی اصلاح فرما دے گا، درستگی فرما دے گا اور اس کے تمام نقصانات کا ازالہ ہو جائے گا، تمام حالات، تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو شخص اسم مبارک یا مصور اس کا کثرت سے ورد کرے گا تو ہر چیز کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت پر اس کا ایمان مزید بڑھ جائے گا اور اسے اللہ تعالیٰ کے مصور ہونے پر، یعنی ساری کائنات کی تخلیق فرمانے والے کی ذات بابرکات پر مکمل بھروسہ قائم ہوگا، ایمان میں تقویت حاصل ہوگی۔ اسی طرح جو شخص 7 دن تک ہر روز 5000 مرتبہ اسم مبارک یا مصور اس کا ورد کرے، والآخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، اس کی سخت سے سخت مشکل آسان ہو جائے گی۔ مقدمہ میں ہے، کیس ہے کوئی، اس میں فتح یابی ہوگی۔ اور اگر کوئی آدمی گم شدہ ہے، غائب ہے، تو غائب آدمی خیریت کے ساتھ واپس آئے گا یا اس کی خیریت کی خبر جلد موصول ہوگی، اس کی اطلاع ملے گی۔ غرض یہ کہ یہ اسم مبارک تاثیر کے لحاظ سے آیہ کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کے قریب ہے اور اس کے ورد سے جملہ مشکلات جو ہیں یہ آسان ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، خاص طور پر اگر یہ پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ درود پاک سماعت کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی، محمد النبی الامی، عدد ما علمت، عدد ما علمت، وزنت ما علمت، وزنت ما علمت، وملء ما علمت، وملء ما علمت۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالی دین و دنیا کی تمام برکتیں عطا فرمائے گا، مشکلات دور فرما دے گا، آسانیاں عطا فرمائے گا ہر معاملے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس اسم مبارک یا مصور اس کو اپنے اوراد و وظائف کا حصہ بنائیے، اپنے اوراد میں، معمولات میں شامل کیجیے، اپنے عز و اقربا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی
مسلمان بہن بھائی کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی فائدہ نجات کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، کفری کلمات قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں اس کا حکم کیا ہے، کیسے بچنا چاہیے؟ قرآن مجید فرقان حمید اور دین اسلام کی تعلیمات حق اور صداقت پر مشتمل ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی بھی حق کو، صداقت کو، اچھی بات کو پسند فرماتا ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیم بھی یہی ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات میں یہ بھی ہے کہ فرمایا گیا کہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کسی بھی شخص کے حسن اسلام میں سے یہ ہے کہ جو لا یعنی بات ہو، یعنی جس بات کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہو، بے معنی ہو، فضول ہو، اس بات سے بچ جائے۔ یہی اسلام کی خوبصورتی ہے ہر مسلمان کے لیے، ہر بندہ مومن کے لیے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، خشیت الہی کے پیکر بن جاؤ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو متقی بن جاتا ہے، تقوی کہتے ہی اسی کو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف، ڈر بندہ مومن کے قلب میں، دل میں سما جائے، اور اس تقوی اور خشیت کے باعث وہ ہر لمحے میں اس بات کو مد نظر رکھے کہ اللہ رب العزت کا حکم اس بارے میں کیا ہے، میں جو بات کرنے لگا ہوں کیا یہ اسلام کی تعلیمات کے موافق ہے یا مخالف ہے، کیا یہ میں جو جملہ بولنے لگا ہوں یا بات کرنے لگا ہوں دوستوں کے پاس، کسی محفل میں، رشتہ داروں کے پاس، کہیں بھی، کیا اس پر کوئی گرفت تو نہیں ہے، کیا یہ جھوٹ تو نہیں، کیا یہ فحش کلامی میں تو نہیں آتا، کیا یہ ایسا کلمہ تو نہیں کہ جو معاذ اللہ کفر بن جائے، جو کفریہ کلمہ ہو جس سے ایمان بھی چلا جائے اور پھر نکاح کا معاملہ جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ تو یوں جس بندہ مومن کے دل میں اور پھر ظاہر پر بھی تقوی اس کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں، پھر وہ ہر معاملے میں، ہر قدم اٹھانے سے پہلے، گفتگو کرنے کے دوران وہ اس بات کو مد نظر رکھتا ہے کہ کہیں میری زبان سے کوئی غلط جملہ نہ نکل جائے جو ایمان کی بجائے کفر کا باعث بن سکتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جو ایمان والے ہیں انہیں مخاطب کر کے فرمایا اے ایمان والو تم ایمان لے آئے، اب اللہ کا تقوی، خشیت اختیار کرو، پرہیزگاری کے پیکر بن جاؤ۔ اور پھر فرمایا وقولوا قولا سدیدا، جو درست بات ہے، جو صحیح بات ہے، جو حق بات ہے، جو اسلام کی تعلیمات کے مطابق بات ہے، جس سے ایمان میں اضافہ ہو، جس سے عمل میں اضافہ ہو، وہ بات کرو، سیدھی سچی اور درست بات کرو۔ جو جھوٹ ہو، جو فحش ہو، اور بالخصوص جو کفر پر مشتمل کلمات ہوں، جملے ہوں، وہ مت کہو، ان سے بچ جاؤ، سیدھی بات کرو۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ سیدھی جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہے، جو صراط مستقیم پر چلنے والا کلام ہے، جو صراط مستقیم پر لے جائے اور جو سیدھے راستے پر عمل کرنے کے قابل بنا دے، قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق جو کلام ہو وہ کلام کرو، وہ گفتگو کرو، وہ قول کرو۔ اس کے سوا جو اسلام کی تعلیمات کے منافی اقوال ہیں، قول ہیں، کفریہ کلمات ہیں، ان سے بچ جاؤ۔ اور پھر فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل پیرا ہو جاؤ گے، ہر وقت اللہ کا تقوی اپنے دلوں میں، اپنی زبان پر، ظاہر اور باطن پر اس کو لاگو کر لو گے، تقوی کے پیکر بن جاؤ گے، تو پھر تم اللہ سے ڈرتے ہوئے سیدھی بات کرو گے، صحیح بات کرو گے، درست بات کرو گے، اچھی بات کرو گے، نیکی کی بات کرو گے، بھلائی کی بات کرو گے، احسن بات کرو گے، فضول گفتگو نہیں کرو گے، جھوٹی بات نہیں کرو گے، فحش فحاشی پر مشتمل کوئی بات نہیں کرو گے، اور بالآخر خاص طور پر کفریہ کلمہ تم اپنی زبان سے نہیں نکالو گے۔ فرمایا جب یہ عمل ہو جائے گا، سیدھی بات کرنے والے، حق بات کرنے والے، درست بات کرنے والے بن جاؤ گے، تو فرمایا یصلح لکم اعمالکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی اصلاح فرما دے گا۔ تم نے بات درست کی،
تم نے قول سدید اختیار کیا، تم نے اچھا بولنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں، اور تقوی کے پیکر بن گئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہارے اعمال درست فرما دے گا، تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا۔ اگر تمہارے اعمال میں کہیں کجی تھی، کوتاہی تھی، کمی تھی، کہیں اس میں کوئی معاملہ گڑبڑ تھا، تو تقوی اور حق بات کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بھی درست فرما دے گا، تمہارے اعمال، تمہارے زندگی کے معاملات درست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اعمال میں دینی دنیاوی تمام معاملات شامل ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تقوی کے پیکر بن جاؤ، اچھی بات کہنے والے بن جاؤ، سیدھی حق بات کہنے والے بن جاؤ، حق سے منہ موڑنے والے مت بنو، اور ایمان کی بات کرنے والے بن جاؤ، اسلام کی بات کرنے والے بن جاؤ، نیکی کی بات کرنے والے بن جاؤ۔ جب یہ دو چیزوں پر تم عمل پیرا ہو جاؤ گے ایمان ہوتے ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا یہ پہلی شرط، اتقوا اللہ دوسری شرط، وقولوا قولا سدیدا تیسری شرط۔ تو یہ تین چیزیں، اگر ایمان والا ہے تو پھر ایمان والا نہیں ہے تو ایمان اپنائے، تقوی اپنائے، اور درست بات کرنے والا بن جائے، اچھی بات کرنے والا بن جائے، اسلام کی تعلیمات کے مطابق گفتگو کرنے والا بن جائے، تو پھر ان تین چیزوں پر عمل پیرا ہونے والا، اور بندہ مومن باقی دو چیزوں پر عمل پیرا ہونے والا، اللہ فرما رہا ہے کہ پھر میں اس کے تمام معاملات، تمام کام جو وہ سر انجام دیتا ہے، چاہے وہ ظاہری اعمال ہیں، باطنی اعمال ہیں، دنیاوی اعمال ہیں، دینی اعمال ہیں، اور وہ ناجائز نہ ہوں، چاہے وہ تجارت سے متعلق ہوں، تعلیم سے متعلق ہوں، عبادات، معاملات، اخلاقیات سے متعلق ہوں، تو اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارے ایمان کی بدولت، تمہارے تقوی کی بدولت، تمہارے قول سدید کی بدولت، ان کی وجہ سے تمہارے تمام معاملات ہی درست فرما دوں گا۔ آج ہم چاہتے ہیں ہمارے تمام معاملات بہتر ہو جائیں، درست ہو جائیں، ہم جو بھی کام کریں، چونکہ بندہ مومن کا ہر کام وہ اسلام کی تعلیمات ہی کے موافق ہوتا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے تمام معاملات درست ہو جائیں، تمام کاموں میں بہتری آ جائے۔ تو ان تین چیزوں پر عمل کر لیں، ایمان کے کامل پیکر بن جائیں، تقوی کے کامل پیکر بن جائیں، اچھی بات کرنے والے بن جائیں، تو پھر ہمارے تمام اعمال درست ہو جائیں گے۔ پھر ہر بندہ مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اس دنیا میں معاملات درست ہوئے ہیں تو آخرت میں بھی اس کا معاملہ بہتر ہو جائے، بخشش کی صورت میں، جنت کی صورت میں، اس اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ کی رضا کا مقام جنت حاصل ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے آگے یہ بھی وعدہ فرما دیا، بشارت دے دی کہ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دینی، دنیاوی، اخروی معاملات بھی بہتر فرما دے گا، تمہارے تمام کام بہتر ہو جائیں گے، تمہاری مرضی اور منشا کے مطابق ہو جائیں گے، اور فرمایا تمہاری آخرت، جو ہر بندہ مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں جنت نصیب ہو جائے، ہم جہنم سے بچ جائیں، ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جائے، تو اللہ فرما رہا تمہارے گناہوں کی بخشش بھی فرما دوں گا، یعنی اس دنیا میں توبہ کی توفیق بھی مل جائے گی، نیکی کی توفیق بھی مل جائے گی، معاملات بھی بہتر سے بہتر ہو جائیں گے، اور جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، قبر میں جائیں گے، پھر اللہ کی بارگاہ میں حشر میں حاضر ہوں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے گناہوں کی بخشش بھی فرما دے گا، اور پھر جس بندہ مومن کے گناہوں کی بخشش ہو گئی، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں اس کو داخلہ نصیب ہو جائے گا۔ تو کتنی بڑی بات ہے، بظاہر ہم سمجھتے ہیں نیکی کا حکم دینا، اچھی بات کرنا، اسلام کی تعلیمات کے موافق گفتگو کرنا، یہ اس کو عام ہم معمولی کام سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہر بندہ مومن اگر ایمان میں کامل ہو جائے، اپنے ایمان کی فکر کرنے والا ہو جائے، پھر اپنے آپ کو تقوی کا پیکر بنا لے، اور پھر بالخصوص زبان کے حوالے سے اپنی زبان کو درست کر لے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خوبصورت، تمام فرامین مبارکہ بہت خوبصورت، انہی میں سے خوبصورت فرمان مبارکہ یہ بھی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم جو ہیں یہ مختلف طبقات پر ان کو پیدا کیا گیا۔ اب وہ طبقات کیا ہیں غور کیجئے گا۔ فرمایا ان میں سے بعض انسان، بنی آدم، سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بعض انسان مومن پیدا ہوئے،
ایمان والوں کے گھروں میں ایمان کی حالت میں پیدا ہوئے، حالت ایمان پر زندہ رہے، پوری زندگی حالت ایمان پر گزاری اور مومن ہی مریں گے۔ 3 حالتیں، پیدا بھی ایمان پر ہوئے، زندگی بھی ایمان پر گزاری، اور جب مریں گے تو ایمان پر خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالخیر نصیب ہوگا۔ یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے کہ تینوں حالتیں، پیدا ہوتے وقت بھی، زندگی میں بھی، اور مرتے وقت بھی ایمان ہی ایمان کی سعادت حاصل رہی۔ یہ پہلا طبقہ۔ پھر فرمایا بعض اس کے برعکس، کافر پیدا ہوئے، حالت کفر پر زندگی گزاری اور کافر ہی مریں گے، حالت کفر پر ہی موت آ گئی۔ یہ سب سے بدتر کہ پیدا بھی حالت کفر میں ہوئے اور زندگی بھی حالت کفر میں گزاری اور پھر اسی حالت میں موت آ گئی، سب سے بدترین۔ اور پھر فرمایا ایسے بھی ہوں گے، اب یہ 2 بھی، ان میں بھی غور کیجئے گا۔ فرمایا بعض مومن پیدا ہوئے اور ایمان والی زندگی گزاری لیکن حالت کفر پر مریں گے، یعنی موت آئی تو حالت کفر پر، کوئی کلمہ کفر بک دیا، کوئی کفریہ فعل سر انجام دے دیا یا کفریہ قول بول دیا تو بس موت کے وقت ایمان سلب ہو گیا۔ پیدا ایمان پر ہوا تھا، زندگی بھی ایمان والی گزاری تھی، لیکن بدبختی کہ موت کے وقت یا موت سے پہلے کوئی بھی کفریہ کلمہ، کفریہ فعل کر دیا یا کفریہ قول بول دیا تو اب یہ کفر پر مرا۔ یہ بھی بدتر اس بندے کا بھی انجام ہوگا۔ اب چوتھا فرمایا بعض پیدا تو کفر کی حالت میں ہوئے، زندگی بھی کفر کی حالت میں گزاری، لیکن جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو مومن ہو کر رخصت ہوئے۔ یہ بھی بڑا عجیب معاملہ ہے، اور حقیقت یہ انما الامور بالخواتم۔ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال اور امور کا دار و مدار، تمام کاموں کا دار و مدار جو ہے وہ خاتمے پر ہے، اگر خاتمہ بالخیر ہو گیا، ایمان کے ساتھ ہو گیا تو پھر قبر میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، حشر میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور جنتیں ملیں گی۔ لیکن یہ حالت بھی بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کفار ہی کے ہاں پیدا ہوتے ہیں، پوری زندگی بھی انہی کفر کی ذلتوں میں گزر جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان پر ایسا کرم فرماتا ہے کہ آخر جب موت قریب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرما دیتا ہے، وہ خود ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں، تو بالآخر جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے اسے ہدایت مل جاتی ہے، اور وہ ہدایت پاتے ہی فوت ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ تو یہ حالت کفر پر پیدا ہوا، حالت کفر پر زندگی گزاری لیکن مومن ہو کر مرا۔ کئی اس صحابہ کرام، ایک ایسے صحابی رضی اللہ عنہ جو زمانہ جاہلیت میں جن کی ولادت ہوئی اور پھر کفر میں ہی زندگی گزاری، لیکن وصال سے، شہادت سے پہلے تھوڑا ہی لمحہ پہلے انہوں نے بظاہر کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزے بھی نہیں رکھے کیونکہ انہیں مہلت ہی نہیں ملی۔ ایک غزوہ کا موقع تھا تو اس موقع پر انہوں نے کلمہ شہادت، توحید و رسالت پڑھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت، ختم رسالت پر بھی ایمان لائے اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اگر میں توحید و رسالت کی تصدیق کروں، ایمان لے آؤں اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں تو میرے لیے کیا ہے؟ تو پھر فرمایا کہ جنت ہے۔ تو بس انہوں نے صحابیت کا شرف پایا، توحید و رسالت کی گواہی دی، اس غزوہ میں شامل ہو گئے اور وہیں پر ان کی شہادت ہو گئی۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ بظاہر زندگی ان کی پہلی جو زندگی تھی پوری وہ کفر پر تھی، لیکن جب وصال ہوا تو شہادت کا مقام پایا ہے اور ایمان لے کر اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ ایک مثال ہے۔ اسی طرح آج بھی ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ پوری زندگی کفر پر رہتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے دل میں اسلام کے حوالے سے طلب ہوتی ہے، حق کی، سچ کی، تو بالآخر بعض لوگوں کو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی طلب صادق کے عوض اسلام کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر
ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمانوں والی زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر بھی ہمیں اس پہ اطرانہ اور فخر نہیں کرنا چاہیے، ہاں تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں چلیں باعث فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا، مسلمانوں کے ہاں پیدا کیا، لیکن اور بعض کا تو ہم ان اعمال سے بھی دور ہوتے ہیں، لیکن ہم نماز پڑھیں فرض ہے، روزے رکھیں، حج زکوٰۃ سارے معاملات ضروری ہیں، لیکن کبھی بھی ان پر ہم بھروسہ نہ کریں کہ میں اپنی عبادات کی وجہ سے ایمان کے ساتھ چلا جاؤں گا، یا میں اپنی عبادات پر کی وجہ ہی سے میں بخش دیا جاؤں گا۔ اللہ کی رحمت سے عبادات ضروری ہیں، بالکل ضروری ہیں، اعمال صالحہ بجا لانا ضروری ہے، یہ اللہ کی توفیق، ہمیں اللہ توفیق عطا فرماتا ہے، اس توفیق سے ہم کرتے ہیں، لیکن ڈرتے رہنا چاہیے، نیکی کا تکبر نہیں کرنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں موت ہماری وہ کفر پر نہ ہو جائے۔ اسی لیے اولیاء کاملین صالحین ایسے بھی گزرے جو فرمایا کرتے تھے کہ ہم باعتبار ذوق اپنے آپ کو کافر فرنگ، یعنی کافر سے بھی، عیسائی یہودی کوئی بھی ہے، اس سے بھی بدتر جانتے ہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے خدا نخواستہ وہ کافر جو ہے اس کو موت سے پہلے کلمہ نصیب ہو جائے، اور کلمہ پر، اسلام پر، ایمان پر اس کی موت ہو، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خدا نخواستہ اللہ تعالی ہم سے ہمارا ایمان چھین لے اور پوری زندگی کی عبادات، ریاضات اور وہ جو ایمان اور اسلام کے ساتھ زندگی گزاری وہ سارے معاملات تباہ و برباد ہو جائیں، غارت چلے جائیں، تو بس بندہ مومن کو ہر لمحہ فکر کرنی چاہیے، اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے، اور آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور خاص طور پر اس حوالے سے کفریہ کلمات سے بچنا چاہیے۔ اب وہ کفریہ کلمات کیا ہیں؟ بعض کا اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں کفریہ کلمات بول دیے جاتے ہیں، بعض کا جانتے بوجھتے ہوئے پتہ ہوتا ہے، اور اکثر اوقات پتہ ہی نہیں چلتا، ایسے کلمات بول دیے جاتے ہیں جو کفر ہوتے ہیں۔ بعض کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے بارے میں ہم کفریہ ایسا کلمہ بول دیتے ہیں جو کفر پر مشتمل ہوتا ہے، بعض کا ایمان کے حوالے سے، اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے، اہل بیت کرام علیہم رضوان کے حوالے سے، جب ہم ان کے برعکس، شان کے برعکس کوئی کلمہ بول دیتے ہیں تو وہ گمراہی، حتیٰ کہ بعض کا کفر تک چلا جاتا ہے۔ پھر جو قرآن مجید، فرقان حمید اور دیگر کتب سماویہ ہیں، اگر ہم ان کا انکار کر دیں کفر تک چلا جاتا ہے، یا قرآن مجید، فرقان حمید کا مذاق اڑائیں، اسی طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کا مذاق اڑائیں یا ان کا انکار کر دیں، کفر تک معاملہ چلا جاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام، فرشتے، علم دین، اور حتیٰ کہ علماء کرام، ان کی تحقیر اور مذاق اڑانا، یہ بھی بعض اوقات، یا ایسے کلمات کہہ دینا کہ یہ بھی بعض اوقات کفر تک ہمیں لے جاتا ہے۔ اور پھر اذان، نماز، اقامت، دیگر دینی جتنے بھی معاملات ہیں، داڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ، معمولات مبارکہ، کسی بھی چیز کی تحقیر کرنا اور پھر مذاق اڑانا، یہ کفر تک لے جاتا ہے۔ پھر بعض اوقات اشعار کی صورت میں کفریہ کلمات، کفریہ اشعار ہوتے ہیں، ناشکری کی جا رہی ہوتی ہے، یا فوتگی اور مصیبت کے موقع پر ایسے جملے بول دیتے ہیں معاذ اللہ جو کفریہ کلمات ہوتے ہیں، اور پھر غور بھی ہم نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ چند ایک معاملات ہیں۔ اسی طرح آج کل فلموں، ڈراموں میں، گانوں باجوں میں، اخباری مضامین میں، ناول جو ہیں، ڈائجسٹ، مختلف طرح کے کیسٹس، سوشل میڈیا، کتابیں، حتیٰ کہ لوگ بھی، اور بعض اوقات وہ لوگ جو بظاہر اپنے آپ کو اسکالر کہہ رہے ہوتے ہیں، جنہوں نے کہیں بھی اسلام کی حقیقی تعلیمات علماء کرام کے پاس بیٹھ کر نہیں پڑھی ہوتی، بس چند ایک کتابیں پڑھیں، کچھ قرآن مجید، فرقان حمید کا ترجمہ پڑھ لیا، احادیث مبارکہ کے ترجمے پڑھ لیے، اور بس اپنے آپ کو بہت بڑا وہ دانشور سمجھنے لگ پڑتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا عالم دین اور بڑا اسکالر سمجھنے لگ پڑتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات پھر ٹیلی ویژن پر آ کر لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بھی کفریہ کلمات بول جاتے ہیں، انہیں سمجھ تک نہیں آتی، اپنی دانش میں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اسلام کی بڑی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کفریہ کلمات بول دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟
علماء کرام کہ جو قرآن و سنت کے حقیقی جاننے والے ہیں، ان کے پاس وہ بیٹھے ہی نہیں۔ وہ علم دین کا جو ایک طریقہ ہے علماء کرام کے پاس مدارس میں جا کر بیٹھ کر سیکھنا اور علم کی گہرائیوں کو سیکھنا، قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ کرنے کے لیے صرف اردو یا عربی آنا ضروری نہیں، دیگر اصول تفسیر کا علم ہے، اصول تفسیر کا علم ہے، صرف نحو کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، پھر حدیث مبارکہ، پھر دیگر مختلف علوم ہیں، ان کو سیکھنا ضروری ہے۔ ان علوم کے جو ابتدائی چیزیں ہیں ان سے بھی بہرہ ور نہیں ہوتے یہ لوگ، لیکن اسکالر اپنی دانش میں بنے ہوتے ہیں اور سیکولرزم اور لبرلزم کو اسلام کے لبادے میں پیش کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو بس ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات علماء کرام کے پاس بیٹھ کر سیکھی جائے، احادیث مبارکہ کا علم علماء کرام کے پاس بیٹھ کر سیکھا جائے، یا جو مستند علماء کرام ہیں ان کی جو تفاسیر ہیں، ان کے جو تراجم ہیں، انہوں نے جو تحقیقی کتب لکھی ہیں ان کو پڑھا جائے، لیکن پھر بھی بیان کرتے وقت بھی کوشش کی جائے کہ علماء کرام سے رہنمائی لے لی جائے۔ حتیٰ کہ آج کل تو اپلیکیشنز اسلامی حوالے سے اپلیکیشنز بن رہی ہیں، جن اپلیکیشنز کے اندر خیانتیں بھی کی گئی ہیں، اور جن اپلیکیشنز کو عام بندہ استعمال کر رہا ہے لیکن اسے پتہ نہیں بیچارے کو، وہ علماء کرام نے اس پر باقاعدہ مختلف اسلامی کے اپلیکیشن انہوں نے اس کی تحقیق کی ہے کہ اس کے اندر یہ چیزیں غلط ہیں، اس کے اندر یہ چیزیں انہوں نے توڑ مروڑ کر اپنے لفظوں میں بیان کی ہیں، اور یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں، ایسی خیانتیں کی گئی ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، کفریہ کلمات سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے بارے میں، اسی طرح دیگر ہستیوں کے بارے میں، انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں، شعائر دین جو ہیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات مذاق میں ہی فرشتوں کا کبھی مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، کبھی قبر کا مذاق اڑایا جاتا ہے، عذاب قبر کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، اسی طرح کبھی اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، پردے کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، علماء دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے دیگر معمولات مبارکہ ہیں ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، اور فلموں، ڈراموں اور اس طرح کے معاملات میں سوشل میڈیا پہ چونکہ جو غیر مسلم ہیں، چاہے یہود و نصارہ ہیں، ان کی چیزوں کو بھی پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ بھی کفر پر مشتمل۔ بعض کا ہندو سکھوں کے جو مذہبی چیزیں ہوتی ہیں ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آج کے ہمارے معاشرے میں در آئی ہیں، بہت بڑا المیہ ہے۔ جب ایسا معاملہ ہو جاتا ہے جو کفریہ فعل کر دے یا کفریہ قول بک دے، اس کا ایمان چلا گیا۔ اب ایمان جب چلا گیا تو اس کا نکاح بھی باطل ہو گیا، نکاح بھی نہیں رہا۔ تو اب ایمان کی تجدید کرنے کی بھی ضرورت ہے، کسی اللہ کے ایسے بندے کے پاس جائیں جو عالم دین ہوں، اور پھر ان سے پوچھیں کہ یہ میں غلطی کر بیٹھا ہوں، کفریہ کلمہ بول بیٹھا ہوں یا کفریہ عمل کر بیٹھا ہوں، تو پھر وہ ایمان کی تجدید بھی کروائیں، پھر وہ نکاح کی تجدید بھی کروائیں، ورنہ بعض کا پتہ ہی نہیں چلتا، ایمان بھی ضائع ہو گیا اور نکاح بھی باطل ہو گیا، اور پھر جب ایمان ہی نہ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے ایمانی کی حالت میں وہ شخص تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہونے کی حالت میں وہ گھوم پھر رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، اور پھر نکاح باطل ہو گیا تو پتہ چلا کہ وہ بیوی ہی نہیں رہی، تو وہ زنا کاری اور حرام کاری میں معاملہ آ گیا۔ تو یہ بہت ہی، اور پھر آخرت کا نقصان تو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو اس لیے اس حوالے سے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب، اس کو پڑھنے، اردو زبان میں آسان کتاب ہے، اس میں مکمل تفصیل کے ساتھ اس حوالے سے چیزیں شامل ہیں۔ اسی طرح اور کفریہ کلمات کے حوالے سے آپ کو کتابیں ملتی ہیں، وہ پڑھیں، علماء کرام سے پوچھیں، انشاءاللہ آپ کو رہنمائی حاصل ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے لسنر ہیں، کہتے ہیں میرا نام محمد اختر ہے،
اور سلام کہا، جی وعلیکم السلام۔ کہتے کہ ہمارے گھر میں 20 سال سے بلیاں روزانہ رات کے کسی وقت رونا شروع کر دیتی ہیں، ان کے بارے میں بتا دیں۔ اور دوسرا کہتے کہ ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، بچے نافرمان ہیں، اور اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، معدے کا کوئی مسئلہ انہوں نے غالباً لکھا ہے۔ جی بلیاں، ان کا اپنا معمول ہوتا ہے، بلیوں کا اس آپ کے معاملے سے، گھر کے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو گھر کے معاملے میں یہ آپ سے کہتا ہوں، بچوں کے حوالے سے، اگر بچے جب سوئے ہوں تو آسمان کی طرف آپ کا منہ ہو، 21 مرتبہ یا شہید ہو ان پر دم کریں، پیشانی پر ہاتھ رکھ کر، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ یاسین یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے انہیں پلائیں۔ گھر میں سورہ بقرہ روزانہ اس کی تلاوت آپ کریں، سبھی گھر والے کریں، اور تلاوت سن بھی سکتے ہیں خاموشی کے ساتھ۔ حدیث مبارکہ کے مطابق جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں یہ شیطان، عاصب، جنات، یہ چیزیں بھاگ جاتی ہیں۔ اور آپ کے علاج کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ یا اللہ یا سلام اس کو کثرت سے پڑھا کریں، یا اللہ یا سلام، اور اللہ سے سلامتی کی دعا مانگیں، شفا کی دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ایک اور لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ انہوں نے کہا ماشاءاللہ پروگرام از ویری نائس۔ جی شکریہ۔ کہتے ہیں ہر روز کی طرح پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ قرۃ العین کا معنی بتا دیں۔ جی قرۃ العین کا معنی ہے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور عائشہ کا معنی اچھی زندگی گزارنے والی۔ انہوں نے وظیفے کے بارے میں پوچھا ہے کہ ہم نے وظیفہ پوچھا تھا، آپ نے بتایا ہے، اور کہتے کہ میسج کے حوالے سے کچھ کہا، آپ دوبارہ وظیفے کے بارے میں لکھ بھیجیے، میں دوبارہ بتا دوں گا۔ ہمارے ایک اور لسنر ہیں جو دعاؤں سے نوازتے ہیں، کہتے ہیں کہ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور ہر آنے والی پریشانی، مصیبت، بیماری سے بچائے انشاءاللہ، آمین۔ اور کہتے ہیں بار بار مدینہ طیبہ کی زیارت عطا فرمائے، اور زندگی میں ڈھیروں خوشیوں اور آسانی عطا فرمائے۔ جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے، آمین۔ کہتے ہیں میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ جی اللہ تعالیٰ یہی تمام دعائیں آپ کے حق میں، تمام امت مسلمہ کے حق میں، ویورز لسنرز کے حق میں قبول فرمائے، آمین۔ یاسر صاحب کہتے ہیں کسی سے اچھا، یہ انہوں نے وظیفہ پوچھا ہے، شادی کے لیے وظیفہ کیا جا سکتا ہے جی۔ وہ یہ ہے کہ آپ سورہ اخلاص 41 مرتبہ روزانہ پڑھیے رات سونے سے پہلے 90 دن تک، اور درود پاک کی کثرت کریں۔ اس کے علاوہ سورہ اخلاص سے اول آخر بھی درود پاک پڑھیں، اور اگر آپ کہیں عقد کرنا چاہتے ہیں تو والدین کو بھیجیے، اللہ تعالیٰ نے چاہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے وہاں بہتری ہے تو ضرور ہوگا۔ ان کے علاوہ ایک لسنر ہیں ایمان صاحبہ، کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن۔ کہتے ہیں کہ ویری نائس شو، ویری جی شکریہ آپ کا۔ کہتے ہیں بھائی پلیز یہ نعت لگا دیں کہ بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے۔ چلے انشاءاللہ ہم اپنی نشریات کا حصہ بناتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ہم نشریات ہماری سنتے رہیں۔ ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں نماز کی حالت، نماز میں خیالات آتے ہیں، روحانی عمل بتا دیں۔ نماز کا ترجمہ آپ یاد کیجئے، اور جب نماز پڑھنے لگیں تو یہ خیال کیجئے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی درخواست پیش کر رہا ہوں، عرض گزار ہوں، اپنا مدعا بیان کر رہا ہوں۔ اور جو نماز کے معنی ہیں ان پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ویسے وسوسوں کے لیے آپ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ کثرت سے پڑھتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں، کرتے رہیں۔ اشتیاق علی صاحب کہتے ہیں قرض بہت زیادہ، کوئی وظیفہ بتا دیں، ٹینشن میں۔ درود تنجینا 1000 مرتبہ پڑھیے، اور یا مالک الملک 10,000 مرتبہ پڑھیے، اور سورہ قریش
عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ 21 یا 41 مرتبہ پڑھیے، اللہ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ محمد رضوان صاحب ہیں، انہوں نے سب کو سلام کہا جی وعلیکم السلام۔ اوکاشا ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی، صحت طبیعت کیسی ہے؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ کہتے ہیں تعویذ کا اثر ہے انہیں، اور کہتے ہیں اس حوالے سے میں بے ہوش ہو کر گر جاتی ہوں، اس کے حوالے سے بتا دیں۔ کہتے کہ آپ میرا میسج شامل نہیں کرتے، یہ ابھی بھی تواز لکھا ہوا ہے، تو تعویذ میں جو سمجھا ہوں اس حوالے سے چند ایک چیزیں آپ نوٹ فرما لیں۔ ایک تو باوضو رہیں، نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، بالخصوص صبح اور شام سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور 4 قل اول آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ، یہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور 4 قل 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، ہاتھوں پہ دم کر کے ہاتھ پورے جسم پر پھیل لیں، اور سورہ بقرہ گھر میں تلاوت اس کی سنیں، تلاوت کریں اور استغفار کی کثرت کریں۔ یہ چند چیزیں جیسے ہی نماز کی تلاوت کی پابندی کریں گی، باوضو رہیں گی، اور یہ چند چیزیں ان کو پڑھیں گی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ یا اللہ یا سلام بھی اس کے ساتھ آپ پڑھ سکتی ہیں۔ آرزو صاحبہ منصور آباد سے کہتی ہیں کہ بھائی اگر شوہر عورت کو ماں باپ سے نہ ملنے دے تو اس کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ جس حوالے سے یہ ہے کہ اپنے بزرگوں سے، شوہر کے والدین اور دیگر جو بزرگ ہیں ان سے بات کیجیے، اپنے والدین سے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب وقت ہے، اگر تو والدین قریب ہیں تو بالکل ہر مہینے یا ہر ہفتے، دوسرے ہفتے آپ جا کے مل سکتی ہیں، والدین آ کر مل لیں، اور اگر والدین دور ہیں تو پھر جیسے آسانی ہو گھر میں شوہر کو بھی آپ کو بھی 2 ماہ 3 ماہ 6 ماہ بعد آپ جا کر ملنا ہے، اگر زیادہ دور ہیں تو یہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوتا ہے۔ شوہر کو چاہیے وہ بھی منع نہ کریں، آپ بھی ان کے معاملات کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ بہتر فرما دے گا۔ نادیہ صاحبہ کہتی ہیں السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ کہتی ہیں پروگرام بہت خوبصورت ہے، اللہ پاک ہمیں اسلام کی تعلیمات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے علم میں اور اضافہ فرمائے، آمین۔ کہتی ہیں اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، آمین۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی یہ تمام دعائیں امت مسلمہ کے لیے، ویورز لسنرز کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں رجب کے مہینے کے روزوں کے حوالے سے آپ بتا دیں۔ اور جی رجب کے مہینے کی فضیلت روزوں کی ہے، بالکل آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رجب کے روزے رکھا کرتے تھے، تو اس لیے نفلی روزے ہیں، بہت فضیلت ہے۔ بعض حدیث مبارکہ میں 1 سال کا ثواب بھی لکھا ہے، موجود ہے، تو بہرحال فضیلت باعث فضیلت ہے۔ اور سرما لگانے سے آپ نے کہا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جی اس حوالے سے یہ کہ سرما لگانے سے روزہ غالباً نہیں ٹوٹتا۔ آپ تمام ویورز، تمام لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا